فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال قم سوا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر معزز بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، ایک مسلمان ہر آن ہر لمحہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا خالق ہے اور وہی میرا مالک ہے. کہنے کو تو ہر کوئی کہتے ہیں، لیکن اس بات پر بھی غور کرنا ہے کہ جو اس زبان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ دل سے بھی ہم اس باتوں کا اقرار کرتے ہیں اور دل سے بھی ان باتوں کا یقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اس بارے میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہوتا عام طور پر کہ اللہ ہمارا خالق ہے. زبان سے بھی کہتے ہیں اور دل سے بھی اس بات کا یقین ہے کہ ہم کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جس نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے ماں کی پیٹ سے ہمیں صحیح و سالم تندرست زندگی دے کر اس دنیا میں بھیجا. تو ہم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہمارا خالق ہے. اس میں تو عام طور پر کسی کو شک نہیں ہوتا. اور زبان سے کہتے بھی ہیں کہ اللہ ہمارا مالک ہے، لیکن زبان سے تو کہتے ہیں، لیکن یقینی طور پر مالک ہونے کی وجہ سے جو کیفیت ہمارے اندر آنی چاہیے تھی وہ کیفیت ہمارے اندر عام طور پر نہیں پائی جاتی. جب اللہ ہمارا مالک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے جسم پر اللہ تعالیٰ کی مکمل حکومت ہے. میرے جسم، میرا جسم اور میری ایک ایک چیز گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جیسے چاہے ویسے استعمال کرے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ یہ چیز میری ہے، میں اس چیز کا مالک ہوں. اب میں اس چیز کو جیسا چاہے ویسا استعمال کر سکتا ہوں، کوئی دوسرا میرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. اس لیے کہ بھئی میری گاڑی ہے، میں اس کا مالک ہوں. میں چاہے اس کو جس طرح بھی استعمال کروں، کسی دوسرے کو مجھے روکنے کا ٹوکنے کا حق نہیں. تو ویسے ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے مالک ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں پر، اپنے مخلوق پر پوری مکمل حکومت حاصل ہے. وہ اپنے بندوں کو جیسا چاہے، جو چاہے حکم کرے. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ ہمارا مالک ہے، لہذا وہ جو چاہے جیسا چاہے ہمیں حکم کر سکتا ہے، اگر ہم اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں تو پھر ہمارے شریعت کو لے کر، اسلام کو لے کر جو دسیوں سوالات ہیں وہ سارے کے سارے سوالات خود بخود حل ہو جائیں گے. تو ہم عام طور پر وہ بعض کہتے ہیں کہ شریعت میں ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، شریعت میں ایسا ہونا چاہیے تھا، شریعت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، طلاق کے متعلق اس میں سخت احکام کیوں ہیں، حلال اور حرام کے متعلق اتنے سخت احکام کیوں ہیں، شریعت میں یہ حکم ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، ویسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا. یہ جو ہمارے ذہن میں جو دسیوں اعتراضات آتے ہیں وہ سارے اعتراضات اس ایک عقیدے اور اس ایک تصور کے ساتھ ختم ہو سکتے ہیں کہ ہم یہ تصور کر لیں کہ بھئی اللہ ہمارا مالک ہے. جب اللہ ہمارا مالک ہے تو اس کو پورا کا پورا اختیار ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جیسا چاہے، جو چاہے حکم کرے. لہذا جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محکوم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مملوک ہیں، تو اللہ مالک ہونے کی حیثیت سے جو چاہے جیسا چاہے ہمیں حکم دے دیں. ہمیں تو بس آمنا و صدقنا کہہ کر اپنا سر جھکانا ہے
اور شریعت کا اور اسلام کے اس حکم کو ماننا ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں، اللہ جو چاہے حکم صادر کر سکتے ہیں، کوئی اللہ سے اوپر طاقت نہیں ہے تو اللہ کے حکم کو روک سکے یا اللہ کے ہاتھ کو باندھ سکے کہ آپ ایسا حکم نازل مت فرمائیے یا آپ شریعت میں ایسا سخت احکام آپ جاری مت فرمائیے۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ پکڑنے والا یا اللہ کو روکنے والا نہیں ہے، یفعل ما یشاء، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ بھی فرما دیا وما ربک بظلام للعبید، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بندوں پر ظالم نہیں ہے، ظالم نہیں ہے۔ لہذا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی رعایت کرتے ہوئے، انسان کی رعایت کرتے ہوئے شریعت میں، اسلام میں ایسے ہی احکام نازل فرمائے ہیں جو احکام بندہ آسانی سے جن پر عمل کر سکتا ہے اور جن پر عمل کرنے کے لیے اس کو دشواریاں نہیں ہوتی، مشکلیں پیش نہیں آتی۔ لہٰذا آپ شریعت کی ساری جتنے بھی احکامات ہیں، چاہے وہ عبادات کے تعلق سے ہو، چاہے وہ معاملات کے تعلق سے ہو، چاہے وہ زندگی گزارنے، گھریلو زندگی کے معاشرت کے تعلق سے ہو، جتنے بھی احکام اللہ نے نازل فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے احکام ایسے ہیں کہ جس میں کسی پر بھی کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں مزدوروں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ تو بہت زیادہ نرمی کا برتاؤ کیا گیا ہے، لیکن ایسے احکام شریعت میں نازل کیے گئے ہیں جس سے آقاؤں کو، مالکوں کو سختی سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، یا یہ کہ بھائی شوہر کو تو بہت زیادہ حقوق دے دیے گئے ہیں اور عورت کے حقوق میں بہت زیادہ کمی کر دی گئی ہے، یا ماں باپ کو تو بہت زیادہ حقوق دے دیے گئے ہیں لیکن اولاد کے لیے بہت سارے حقوق چھین لیے گئے ہیں۔ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ہونے کی حیثیت کی بھی رعایت کی اور ایسے احکام بحیثیت اولاد کے ان پر نازل فرمائے کہ بھئی جس کو مانتے ہوئے ان کے اوپر بھی کوئی زیادتی نہیں۔ بیوی کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے احکام جاری فرمائے کہ بیوی ہونے کی حیثیت سے ان احکام پر عمل کرنا اس کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ شوہر کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے احکام جاری فرمائے کہ ایک شوہر ہو کر ان احکام کو پورا کرنا اس کے لیے بھی کوئی زیادہ نہیں ہے۔ تو وما ربک بظلام للعبید، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی احکام شریعت میں، اسلام میں رکھے ہیں وہ سب ایسے رکھے ہیں کہ جن کے سلسلے میں کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ یہ احکام ایسے ہیں کہ ایک انسان اگر کھلے دل سے کرنا چاہے تو اس کے لیے کسی طرح کی کوئی دقت اور کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اب جو سب سے بڑی چیز عام طور پر پیش آتی ہے وہ یہ کہ بھئی ایک نظام پیسوں کا جو دنیا میں عام رائج ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی آج دنیا کا سسٹم، معاشرہ ایسا بن چکا ہے کہ جو آدمی امیر ہے وہ امیر سے امیر ترین ہوتے جا رہا ہے اور جو غریب ہے وہ یا تو اسی سطح پر رہ رہا ہے یا اس سے بھی نچلی سطح پر جا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو لے کر جو احکام نازل فرمائے تھے اور مال کو لے کر اسلام کا اور شریعت کا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ بھئی اس مال کو سارے کے سارے میری مخلوق کے اندر اس طرح سے تقسیم کیا جائے کہ کوئی آدمی کبھی بھی اس حالت میں نہ پہنچے کہ وہ مجبور ہو کر دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اس کو نوبت آ جائے۔ لیکن آج ہو رہا کیا ہے؟ آج ہو رہا یہ ہے کہ جو مال ہے وہ امیروں کے درمیان میں گھوم رہا ہے اور جو غریب ہے وہ غریب کا غریب ہی رہ رہا ہے۔ اسی چیز کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا، ترغیب دلائی گئی، امیروں کو ترغیب دلائی گئی کہ تم صدقہ خیرات کرتے رہو، تم وقتاً فوقتاً اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو تاکہ تم یہ صدقہ خیرات کرو گے تو دنیا میں بھی بہت ساری برکتیں دیکھو گے اور ساتھ ہی ساتھ آخرت میں بھی بہت سارے ثواب اور درجات کو تم پا سکو گے۔ یہ ترغیب دے کر یہ کہا گیا کہ امیر اپنا مال اپنے ہی پاس نہ رکھے بلکہ اس کو غریبوں میں خیرات کرے، غریبوں میں صدقہ کرے۔ اب یہ ترغیبات کے باوجود، ان ثواب کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی صدقہ خیرات نہ کرے، ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے، ایسا ہو سکتا تھا کہ ان ترغیبات کو دیکھ کر بھی، ان ثواب کو دیکھ کر بھی کوئی آدمی اپنا مال خرچ نہ کرے غریبوں پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ فرض کر دی کہ اب کہہ دیا گیا کہ جب تمہارے پاس اتنا مال ہو اور اتنا مال جب اتنی مقدار کو پہنچ چکا ہو تو اب اس میں سے اتنا
مقررہ مال نکالنا ہے اور غریبوں کو دینا ضروری ہے، تاکہ تمہارے ذریعے سے ان غریبوں کا کچھ فائدہ ہو، اور غریب ہمیشہ غریب نہ رہے بلکہ وہ بھی کیا ہے اپنی غربت کی سطح سے اوپر اٹھے۔ تو یہ ہے اسلام کے اندر انصاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کریم ہے، اللہ کے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو مال ہے یہ مال صرف امیروں کے درمیان گھومتا نہ رہے، بلکہ یہ مال غریبوں تک بھی پہنچے، اور اس مال سے غریب کیا کرے اپنی غربت کی لکیر سے اوپر اٹھے، غربت کی سطح سے اوپر اٹھے، اور وہ بھی اس حال کو پہنچ جائے کہ اس کو کبھی بھی اپنی ضرورت کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی محتاجگی کے حالات سے گزرنا نہ پڑے۔ تو اب یہ چیز ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اب یہ جو مال ہے اس پر صرف اور صرف مالداروں کا حق نہیں ہے، بلکہ مالدار جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس کو مال کی نعمت ملی ہے تو اس مال کا کچھ حصہ وہ غریبوں کو بھی صدقہ کرے، خیرات کرے، تاکہ غریب بھی کیا ہو جائے غربت کی سطح سے اوپر اٹھے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ یہ جو معاشرہ ہے اس قدر دلدل میں ایسے جا رہا ہے کہ جو غریب ہے وہ غریب ہی رہ رہا ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر کا امیر اور ہوتے جا رہا ہے۔ تو اس کے اوپر جب ہم غور و فکر کریں گے کہ آخر وجہ کیا ہے، بھائی کیوں امیر امیر ہی رہ رہا ہے اور امیر اپنے اور درجوں کو بلند ہوتے جا رہا ہے اور غریب کیوں نیچے ہوتے جا رہا ہے، تو اس کی سب سے بڑی جو لعنت ہے، جو سب سے بڑی نحوست ہے جس کی وجہ سے یہ معاشرے کے اندر بگاڑ ہے، وہ سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سودی معاملات۔ جب انسان کیا ہے سودی معاملات میں پڑ جاتا ہے اور سودی معاملات میں پڑھ کر اپنے آپ کو سود لینے کا اور دینے کا عادی بنا دیتا ہے، تو اس سود کی نحوست کی وجہ سے امیر امیر ہوتے جاتا ہے اور غریب غریب ہی رہتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی آدمی ہے جو کبھی پریشان ہو کر کسی حالات کی وجہ سے وہ کسی ساہوکار کے پاس جا کر یا مٹی پر جو پیسے دیتا ہے اس کے پاس جاتا ہے، 1,00,000 روپے لیتا ہے، اور 1,00,000 روپے کے اوپر اب اس کو بننا کتنا پڑتا ہے، مثال کے طور پر 1.25 دینا پڑ رہا ہے یا 1,20,000 روپے دینا ہے۔ تو اب اس میں غریب کا نقصان یہ ہوا کہ اس کو مجبوری کی وجہ سے 1,00,000 روپے لینا پڑا اور پھر 20,000 روپے بڑھ کر دینا پڑا۔ اس میں غریب کا کچھ فائدہ ہوا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ وقتی طور پر کچھ پیسہ اس کے ہاتھ میں آ گیا، لیکن وقتی طور پر کچھ پیسہ ہاتھ میں آیا لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوا، بلکہ جب اس کو واپس کرنا پڑا بڑھ کر دینا پڑا۔ اور وہی امیر جو ہے کیا اس کا کچھ نقصان ہوا؟ اس کا تو صرف فائدہ ہی فائدہ ہوا، جو 1,00,000 روپے وہ دیا تھا واپس 1.25 روپے وہ حاصل کر لیا۔ تو یہ سود معاملہ ایسا ہے کہ اس سود کی نحوست کی وجہ سے امیر امیر ہوتے جا رہا ہے اور غریب غریب ہی کی لکیر پر رکا ہوا ہے یا اور بھی نیچے چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے شریعت نے سختی کے ساتھ سود کے معاملات کے اندر بہت زیادہ سخت احکام نازل فرمائے، اور فرمایا کہ جو آدمی سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، سودی معاملات میں اپنے آپ کو ملوث کرتا ہے، یہ سب کے سب اللہ کی نظر میں ملعون ہے، یعنی اللہ کی لعنتیں ان پر برستی ہے، اللہ کی رحمت سے کوسوں دور ہی ہو جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ جو آدمی سودی معاملات کو ترک نہیں کرتا، یہ آدمی ایسا ہے جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے، اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ تو سوچو جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنا چاہے تو ایسا آدمی جنگ میں کامیاب ہوگا، اللہ کو یا اللہ کے رسول کو ہرا پائے گا؟ ہرگز بھی نہیں ہوگا۔ کیا جب اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے پر آپ اتر آئیں گے، اللہ اس کے رسول کی طرف سے اب سخت ترین سزاؤں کے بھی آپ کیا ہو جائیں گے، مستحق بن جائیں گے۔ چنانچہ زمانے جاہلیت میں تو سود کا بہت زیادہ رواج تھا، اسلام آ کر اس معاملے کو، اس رواج کو اس نے ختم کیا، لیکن جیسے جیسے ہم کیا کر رہے ہیں پھر واپس وہی سارے کام کر رہے ہیں جو زمانے جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے کیا کرتے تھے۔ زنا عام تھا، چوری عام تھی، ڈکیتی عام تھی، سود عام تھا، شراب عام تھا۔ اب اسلام آنے کے بعد اسلام کی وجہ سے وہ معاشرے کے اندر سدھار آیا تھا، لیکن جیسے جیسے ہم نے اسلام کو صرف نماز روزے کی تک رکھ دیا، مسجد ہی تک رکھ دیا، تو اب کیا ہو گیا، وہ جب اسلام ہماری زندگیوں سے نکلنا شروع ہوا تو ساری کی ساری زمانے جاہلیت کی خرابیاں پھر ہمارے اندر آنے لگی۔ تو زمانے جاہلیت میں سود کا اس قدر نظام اور اس قدر رواج تھا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے عرب کے لوگوں کے لیے شراب ان کی گھٹی میں تھی، بس اٹھے بیٹھے ہر لمحہ ان کے گھروں میں شراب کے جام پھرتے تھے،
اور کوئی دعوت ان کی ایسی نہیں ہوتی تھی، کوئی دسترخوان ان کا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس پر شراب سجی نہ ہوگی۔ آہستہ آہستہ شراب کو حرام کیا گیا اور شراب کو صحابہ نے اپنی زندگیوں سے مکمل بے دخل کر دیا۔ ویسے ہی سود کا نظام بھی یہودیوں کا دیکھا دیکھی، مدینہ کے اندر جو یہودی تھے ان کا دیکھا دیکھی، مشرکین مکہ کے اندر بھی بہت خطرناک نظام تھا۔ جو آدمی سردار تھا، جو آدمی مالدار تھا، وہ اس قدر قرضے دے کر اپنے ماتحتوں کو، اپنے غلاموں کو، اپنے کمزوروں کو اس طرح دبا کر رکھتے تھے کہ وہ بیچارے ہمیشہ کے لیے ان کے سامنے پسے کی پسے رہ جاتے اور یہ ان کے مال پر خوب عیش و آرام کے ساتھ زندگیاں گزارتے۔ تو شریعت نے کہا کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں، لیکن چونکہ یہ نظام بالکل پھیلا ہوا تھا، کئی لوگ اس نظام کا شکار تھے، تو شریعت نے فوری کا فوری سود کو حرام نہیں کیا، بلکہ تدریجاً آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سود کو حرام کیا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے کہا گیا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اے لوگوں، اے مسلمانوں، خاص مسلمانوں سے بھی خطاب تھا، پھر سارے کے سارے اس زمانے کے مکہ کے مشرکوں سے بھی خطاب تھا کہ تم یہ سود کی لعنت سے اپنے آپ کو دور رکھو، اس لیے کہ یہ سود اتنی بری چیز ہے کہ یہودیوں نے جب ان چیزوں میں وہ لوگ ملوث ہو گئے اور انہوں نے اپنے سارے کے سارے نظام کو سودی نظام بنا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو بار بار روکا اور اس کے باوجود یہ لوگ نہیں رکے اور ناحق برے طریقے سے، غلط طریقوں سے یہ لوگ دوسروں کا مال کھانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین سزا کو تیار کر دیا۔ تو گویا کہ ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ جو سودی کام ہے، یہ سود پر پیسہ لینا اور دینا ہے، یہ یہودیوں کا کام ہے، اور یہ یہودی جو اس طرح کا کام کرتے ہیں اللہ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر تم بھی وہی کام کرو گے تو پھر اس تیار شدہ عذاب میں تم کو بھی جانا پڑے گا۔ تو اب کچھ صحابہ تھے، کچھ مسلمان ایسے تھے جب اللہ کی طرف سے ایسی سخت تنبیہ آ گئی تو وہ لوگ رک گئے، لیکن اس کے باوجود چند لوگ تھے جو ابھی بھی کیا کرتے تھے، سود کے معاملات میں پڑے ہوئے تھے۔ تو اب اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تم سود بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ، بڑھا چڑھا کر تم سود مت کھاؤ۔ ہوتا یہ تھا اس زمانے میں کہ ایک آدمی کسی کو 100 روپے یا 1000 روپے قرض کے طور پر دیا، اب ہوتا یہ تھا کہ سال کے ختم ہونے سے پہلے مجھے وہ 100 روپے وہ 1000 روپے تم کو واپس کرنا ہے۔ اگر سال کے ختم ہونے سے پہلے تک اگر تم کو میرے 1000 روپے واپس نہیں کرو گے، اگلا سال آ گیا تو پھر اب تم کو 2000 روپے دینا پڑے گا۔ یعنی مثال کے طور پر میں نے جنوری 2024 میں کسی کو 1000 روپے دیے، تو دسمبر 2024 کے ختم ہونے سے پہلے تک وہ 1000 روپے مجھے واپس کر دو۔ اگر 2024 نکل جائے، 2025 کا سال آ جائے تو اب تم کو 1000 روپے واپس نہیں کرنے ہیں بلکہ 2000 واپس کرنے ہیں۔ اب وہ آدمی قسط دے گا، تھوڑے 100 روپے 50 روپے جیسی اس کی حیثیت ہے، اس حیثیت سے تھوڑے پیسے گا، اور 2025 میں وہ 2000 روپے سود کے ساتھ ڈبل پیسے بنے گا۔ اور اگر مان لو 2025 بھی نکلتا جا رہا ہے اور وہ 2000 روپے اس کو واپس نہیں کر سکا اور 2026 آ گیا، تو اب اس کو 2026 کے ختم ہونے سے پہلے تک اب 3000 روپے بننا پڑتا ہے۔ اور اگر 2026 پورا نکل گیا اور وہ 3000 روپے نہ بن سکا، 2027 آ گیا تو اب اس کو 4000 روپے بننا پڑتا ہے۔ تو وہ 1000 روپے جو لیا تھا وہ 1000 تو کہیں کے کہیں رہ جاتے تھے۔ اس طرح 10,000 12,000 15,000 اس کے اوپر سود آ جاتا تھا، اور وہ زندگی بھر وہ بس بیاج پہ بیاج، انسٹالمنٹ پہ انسٹالمنٹ، فائنانس پہ فائنانس بھرتا رہتا، اور وہ 1000 کا قرضہ جوں کا توں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو اس طرح بڑھا چڑھا کر تم سود مت کھاؤ۔ تو ہم لوگوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑھا چڑھا کر نہیں کھانا ہے، تو ٹھیک ہے یہ ڈبل ٹرپل یہ جو اس طرح سے ہم لے رہے ہیں اس طرح سے نہیں لیں گے، معمولی شرح کے ساتھ ہم سود لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ آپ جب کوئی سودی معاملہ کرتے ہیں، بینک سے انٹرسٹ پر لون لیتے ہیں، تو آپ 1 لاکھ روپے لیے ہیں تو آپ کو لوٹانا 2 لاکھ نہیں پڑتا، بلکہ 10%، 15%، 20% جو بھی ہے حساب اس حساب سے ہوتا ہے۔
تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ بڑھا چڑھا کر سود مت لو، لہذا 1,00,000 کے اوپر اگر 1,10,000 دیے جا رہے ہیں یا 1,15,000 دیے جا رہے ہیں یا 1,25,000 دیے جا رہے ہیں تو یہ بڑھا چڑھا کر تو نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے تو بڑھا چڑھا کر سود کھانے سے منع کیا. لہذا معمولی شرح پر یعنی تھوڑا بہت انٹرسٹ پر، تھوڑے بہت فیصد پر سود لینے کی اجازت ہے. یہ سمجھ کر لوگ کیا کر رہے تھے، ابھی بھی سودی معاملات کر رہے ہیں. لیکن آخر کار حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں اعلان کر دیا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں کل میدان محشر میں جب ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو یہ ایسے اٹھیں گے کہ جیسے بالکل ان کے جسموں پر ایسا محسوس ہوگا جیسے کوئی شیطان کا حال چڑھا ہو. جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی کے اوپر حال چڑھ جائے، کسی کے اوپر جنات چڑھ جائے تو وہ کیسے ہولے ہولے کام کرے گا، کبھی ادھر چھلے گا کبھی ادھر چھلے گا، کبھی عجیب و غریب آوازیں نکالے گا. اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں سود کھاتے تھے اب میدان محشر میں قبروں سے جب ان کو اٹھایا جائے گا تو یہ اس حال میں اٹھیں گے کہ ایسا محسوس ہوگا کہ ان پر شیطانوں کا حال چڑھ چکا ہے. پھر کیوں بھائی اتنی بری حالت میں ان کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ ذالک بانہم قالوا، یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ بھائی سود حرام کیوں ہے؟ سود تو یہ بھی بیع و شراء کی طرح ہے. جس طرح خرید و فروخت میں کچھ نفع کماتے ہیں سود میں بھی ویسے ہی نفع کما رہے ہیں. تو جیسے خرید و فروخت میں کچھ نفع کمانا جائز ہے تو ویسے ہی سود میں کچھ نفع کما لیا تو وہ بھی جائز ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر میں کسان سے 50 روپے میں ٹماٹر خریدوں اور اس کے بعد مارکیٹ میں لا کر اس کو 100 روپے میں بیچ دوں تو میں نے 50 روپے کا نفع کمایا. تو کیا شریعت میں ناجائز ہے، حرام ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح میں فیکٹری سے کپڑا اٹھاؤں 500 روپے میں، 1000 روپے میں اور لوگوں کو اس کو 2000 میں بیچ دوں اور اس کے اوپر 1000 روپے کا نفع کماؤں تو کیا یہ نفع کمانا حرام ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہ تجارت ہے، یہ جائز ہے. تو ٹھیک اسی طرح میں اگر کسی کو 100 روپے دیتا ہوں اور 6 مہینے کے بعد 125 روپے وصول کرتا ہوں، یا میں کسی کو 1000 روپے دیتا ہوں اور 6 مہینے کے بعد 1500 روپے وصول کرتا ہوں تو یہ بھی میں نفع ہی کما رہا ہوں. جیسے 50 کے ٹماٹر 100 روپے میں بیچ کر 50 کا نفع حاصل کیا وہ حرام نہیں، ویسے ہی 1000 روپے دے کر 1500 روپے میں نے نفع حاصل کیا 500 روپے کا تو یہ بھی حرام نہیں ہونا چاہیے. ایسا اس زمانے میں لوگوں نے دلیلیں دینی شروع کی. اللہ نے فرمایا کہ ہرگز بھی نہیں. احل اللہ البیع وحرم الربا. تم یہ کہتے ہو کہ سود یہ خرید و فروخت کی طرح ہے، جیسے خرید و فروخت میں نفع ملتا ہے ویسے ہی سود میں نفع ملتا ہے، جیسے وہ جائز ہے ویسے یہ بھی جائز ہے. اللہ فرمانے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بیع و شراء کو، خرید و فروخت کو، نفع کے ساتھ لینے اور دینے کو یہ جائز قرار دیا ہے، لیکن سود کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. سود کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. اب ہرگز بھی یہ سود اس جیسا نہیں ہو سکتا. جب یہ بات آ گئی تو اب بہت سے صحابہ نے کہہ دیا کہ اب ہم اس کی طرف ہرگز بھی آگے نہیں بڑھیں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حجۃ الوداع کا موقع تھا اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں صحابہ کو سنائی. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات کے اندر جو خطبہ حجۃ الوداع دینے والے تھے اور اعلان کرنے والے تھے کہ اب یہ سود کے سارے معاملات ختم ہو جانے والے ہیں، اب کوئی بھی سود آگے سے 1 روپیہ بھی نہ لے گا نہ دے گا. تو اس وقت عباس رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرا بہت سا سود آنا ہے. میں نے زمانے جاہلیت میں سودی معاملات میں نے کیے تھے، مجھے بہت سا لوگوں کا سود آنا ہے. اور کن کا آنا ہے؟ یہ مشرکوں کا، یہ کافروں کا ہی سود آنا ہے. تو اگر یہ سود میرے پاس واپس آ جائے گا تو اب آپ نے تو کہہ دیا کہ سود کا کھانا حرام ہے، تو اب میں وہ پیسہ اپنے لیے استعمال نہیں کروں گا. وہ جو بھی پیسہ آنے والا ہے وہ سارا کا سارا پیسہ میں اسلام ہی پر لگاؤں گا. ابھی آپ فوری اعلان مت کریے، اعلان کرنے میں کچھ تاخیر کر دیجیے، کچھ وقت دیجیے، اس کے بعد اعلان کر دیجیے. ابھی کا ابھی اعلان مت کر دیجیے، اس لیے کہ اس ہزاروں کا پیسہ جو آنا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اس زمانے میں جو مشرکوں کے پاس سے سود آنا تھا وہ تقریباً 10,000 مسقال سونا تھا. 10,000 مسقال سونا. اور 1 مسقال سونا آج کے زمانے میں کتنا ہوتا ہے؟ 4 ماشے کے برابر ہوتا ہے. اور آج کے زمانے میں جو 1 تولہ ہم سونا کہتے ہیں وہ کتنے کا ہوتا ہے؟ تقریباً 12 ماشے اگر ملیں تو 1 تولہ بنتا ہے. تو 1 مسقال 4 ماشے کا
تو گویا کہ 10,000 مسقال یعنی 40,000 مسقال ان کے پاس تھا. اور اگر اس کو 12 ماشے میں 1 تولہ ہے تو اگر اس کو آج کے زمانے میں تقسیم کیا جائے تو تقریباً 3-3.5 تولے سونا تھا جو ان کو کافروں کے پاس آنا تھا. فرمایا کہ بھی آپ ابھی اعلان مت کریے تاکہ یہ جو اتنا پیسہ آئے گا تو میں خود استعمال نہیں کروں گا, اس کو اسلام ہی کے اوپر لگاؤں گا. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننے کے بعد خطبہ دینے کے لیے حجۃ الوداع میں میدان عرفات میں پہنچے, اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا زمانے جاہلیت کے جتنے بھی رسم و رواج تھے ان سارے کے ساروں کو میں ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں. تحت قدمی ھذا موضوع, آج میرے پیروں کے تلے میں ان سارے کے سارے زمانے جاہلیت کے تصورات کو ختم کرتا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ میں سود کو بھی ختم کرتا ہوں, اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کے سود کو ختم کرتا ہوں. یعنی اب میرے چچا عباس کو جو کچھ بھی سود دینا تھا وہ سارا سود معاف ہے, کسی کو کوئی سود دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ سود اس قدر حرام ہو چکا تھا. اب اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 1 درہم بھی چاہے کافر سے ہی کیوں نہ لینا ہو, اور وہ لینے کے بعد بھی چاہے اسلام کی نشو و نما کے لیے, اسلام کے فائدے کے لیے ہی استعمال نہ کرنا ہو, اب 1 روپیہ بھی سود کا نہیں لیا جائے گا. اب اس سے آپ سمجھیے کہ جب کافر سے ہم 1 روپے کا بھی سود نہیں لے سکتے, اور وہ 1 روپے کا سود بھی لے کر ہم اپنی ذات پر خرچ نہیں کر رہے, اسلام کے لیے لگا رہے ہیں, اللہ کے رسول نے اس کو بھی منع نہیں پسند نہیں فرمایا. تو اب سوچئے کہ کسی مسلمان کے ساتھ سودی معاملہ کرنا, کسی مسلمان کو قرضہ دینا اور بدلے میں اس سے سود لینا, یہ کس قدر جائز ہو سکتا ہے؟ یہاں کون سی عقل ہے, کون سی شریعت کا آپ ہیلا بہانہ نکالیں گے اور کہیں گے کہ نہیں بھائی یہاں پر آپ کے لیے سود لینا جائز ہے؟ ہرگز بھی کسی کافر سے بھی 1 روپیہ سود کا لے کر اسلام کے کاموں میں لگانا بھی جائز ہے. اس لیے بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی بینک میں فکس ڈپازٹ رکھیں گے, رکھو بھائی, جب آپ اپنے پاس اپنی حفاظت سے پیسہ رکھ سکتے ہیں تو بینک میں مت رکھو, اس لیے کہ بینک میں رکھو گے تو سود آئے گا اور سود کا پائی کا حساب رکھنا پڑے گا. تو بعض لوگ بولتے ہیں اچھا ہے نا بھائی سود آتا, وہ سود ہم استعمال نہیں کریں گے, غریب بچیوں کی شادی میں لگیں گے, غریب بچیوں کی شادی کے طور پر لگیں گے, یا جو لوگ پریشان ہیں ان لوگوں کی مدد کریں گے. فرمایا کہ بھائی حرام طریقے سے پیسہ لے کر اس کو حلال اور ثواب کے کام میں بھی استعمال کرنے کی شریعت کی اجازت نہیں, تو ہر کس بھی اجازت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث مبارکہ میں آتا ہے, درہم الربا یأکلہ الرجل وہو یعلم, آدمی 1 درہم سود کا کھاتا ہے اور جان بوجھ کر کھاتا ہے, اس کو پتا ہے یہ سود کا پیسہ ہے اور سود شریعت میں حرام ہے, مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے, تو جانتے بوجھتے سود کا 1 روپیہ بھی اگر آدمی کھاتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا وَهُوَ أَشَدُّ عِنْدَ اللَّهِ 33 زَنِيَةً, وہ اللہ کے نزدیک اس قدر سخت ترین گناہ ہے کہ 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. 36 دفعہ کوئی آدمی 36 دفعہ زنا کرے. آج کوئی آدمی کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی نے کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے, یہ آدمی زانی ہے, تو معاشرے میں اس کے ساتھ کیا آپ کرتے ہیں؟ اس سے میل جول چھوڑ دیتے ہیں, اس سے سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اگر وہ مسجد کو آئے ترچھی نظروں سے آپ اس کو دیکھیں گے, کس کو؟ کہ وہ آدمی جو زنا کے بارے میں مشہور ہو گیا, زنا کے بارے میں معلوم ہو گیا. تو اللہ کے رسول فرما رہے کہ وہ آدمی جو 1 روپیہ سود کا کھاتا ہے وہ اس قدر اللہ کی نظر میں گرا ہوا سخت ترین گنہگار ہے جیسا کہ اس نے 36 دفعہ زنا کیا, اس سے بھی کہیں زیادہ. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ ہے, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الربا, ربا کے 70 سے زیادہ درجے ہیں. یعنی کوئی آدمی سود کھاتا ہے, سودی معاملہ کرتا ہے, وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے بہت سارے گناہ کیے, 70 سے زیادہ گناہ کیے. 1 مرتبہ سودی معاملہ کرنا ایسا ہے جیسے 70 سے زیادہ اس نے گناہ کیے, اور ان 70 سے زیادہ گناہوں میں جو سب سے چھوٹا گناہ کیا ہے؟ ان ينكح الرجل امه, سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ہی امی سے نکاح کرے, اپنی امی سے نکاح کرے. اسی کو دوسرے الفاظ میں لوگ علماء نے فرمایا کہ آدمی اپنی ہی ماں سے زنا کرے. کوئی آدمی مسلمان نہیں, غیر جس
کو ذری بھی عقل ہو، جس کی فطرت ذری بھی باقی ہو، تو اس بات کو تصور کر سکتا ہے کہ میں اپنی ماں سے نکاح کروں، میں اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کروں؟ تو فرمایا کہ سود کا کھانا یہ 70 سے زائد گناہوں کو اپنے آپ پر مسلط کر لینا ہے، اور اس میں سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ہی ماں سے نکاح کرے۔ تو اس قدر سختی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر بہت خرابیاں ہیں۔ آپ ہرگز بھی یہ نہ سمجھیں کہ بھائی سود سے اچھا ہے نا، بھائی سودی معاملہ اگر ہو رہا ہے تو غریب کو وقت پہ کچھ پیسے تو مل جا رہے ہیں، غریب کو وقت پر پیسے تو مل جا رہے ہیں، غریب کو وقت پر پیسے تو مل جا رہے ہیں، لیکن بعد میں اس غریب کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ جو غریب اب فی الحال 80,000 روپے جمع نہیں کر سکا، 1,00,000 روپے جمع نہیں کر سکا، وہ غریب کچھ دنوں کے بعد 1,25,000 روپے کہاں سے جمع کرے گا؟ لہذا اب مسلمانوں کے اندر بھی جو مالدار طبقہ ہے ان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خبر گیری کریں۔ جب کبھی بھی پریشان حال ہو اپنے خاندان میں، اپنے دوست میں، اپنے جان پہچان میں، ان کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے اسلامی طریقے سے ان کو قرض دیں۔ اور قرض کی کتنی فضیلتیں بیان کی گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی کسی کو 1 روپیہ صدقہ کرے گا تو کتنا ثواب ملے گا؟ 1 روپیے کے بدلے 10 روپیوں کا ثواب ملے گا۔ کب؟ جبکہ میں 1 روپیہ کسی غریب کو صدقہ کرا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مدد کرنے کی غرض سے 1 روپیہ قرضہ دیتا ہے، جو قرضہ بعد میں واپس پلٹ کر اس کو آنا ہی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کو 18 گنا ثواب ملتا ہے۔ غریب کو صدقہ کر رہے ہیں 1 روپیے پر 10 روپیوں کا ثواب، اور ایک مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے لیے آپ قرض دے رہے ہیں، جو قرض کے واپس آپ کو ملے گا 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، اس 1 روپیہ قرض دینے پر 18% ثواب۔ پھر آگے حدیث میں آتا ہے کہ جب تک آپ نے اس کو مہلت دی، مثال کے طور پر میں نے کسی کو 1,000 روپے دیے اور کہے کہ بھائی 1 مہینے کے بعد دے دینا، تو اب مجھے فوری 1,000 روپے دیتے ہی 18,000 روپے صدقے کا ثواب ملے گا۔ اب 1 مہینے کے بعد اگلے دن اس کو دینا تھا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور 2 دن رک جاؤ، وہ 2 دن ٹھہرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی اور 4 دن رک جاؤ، وہ اور 4 دن انتظار کرتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ طے کی ہوئی مدت گزر جائے اور اس کے باوجود بھی وہ 1 دن کی مہلت دے، 1 دن کی تاخیر سے پیسے وصول کرے، تو ہر 1 دن کے بدلے 18,000 کا ثواب ملتا ہے۔ پہلی دفعہ پیسے دیے 10,000 کے، وہ 1,000 کے اوپر فوراً 18,000 کا ثواب۔ پھر اس کے بعد مدت کے پورا ہو جانے کے بعد اگر آپ ایک دن مؤخر کرتے جائیں گے، اس کو ڈھیل دیتے جائیں گے، ہر 1 دن پر 18,000 کا ثواب۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب اس کے پاس پیسے ہیں، اللہ نے اس کو اتنی وسعت دی ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے بغیر سودی معاملات کے طور پر وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے۔ لیکن یہاں پر صرف ایک طرف سے غلطی نہیں ہو رہی ہے، جو مالدار ہیں وہی اپنے مال کو چھپا کر اٹھا کر نہیں رکھ رہے ہیں، اور مجبوروں کی ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، بلکہ جو لے رہے ہیں ان کے بھی جو معاملات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ اب جب کہ ایک بندہ کسی سے قرض لیتا ہے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ جس طرح آپ سودی قرضہ واپس کرنے کے لیے بیاج بنتے تھے اور تکلیفیں اٹھاتے تھے، لیکن قرض کو واپس کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے تھے، اسی طرح آپ کو بھی چاہیے کہ جب کوئی بندہ آپ کو اچھے انداز میں قرض دے رہا ہے تو آپ بھی اس کو اچھے انداز میں واپس کرنے کی فکر کریں۔ لیکن ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ قرض لے لیے، اب اس کے بعد اس کا فون ہی اٹھانا بند، اب اس کے بعد اس کی گلی سے گزرنا بند، وہ سامنے نظر آ گیا تو منہ پھیر لینا چاہیے۔ اب یہ جب معاملات ہوں گے تو وہ مالدار بھی کیا ہے پیسے دینے کے لیے آگے پیچھے ہیں۔ تو بہت بڑی بات ہے اور بہت تفصیل ہے اس کے اندر کہ آج کتنے ایسے کام ہیں جو سودی چیزوں کے اندر مسلمان ملوث ہیں، اور یہ اتنا سخت ترین گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب کسی قوم کے اندر سودی معاملات عام ہو جاتے ہیں، زنا عام ہو جاتے ہیں، اللہ کے عذاب ان پر آتے ہیں۔ تو بھئی اللہ کے عذاب جو ان پر آ رہے ہیں ظالموں کی شکل میں اور دیگر اور نحوستوں کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں، آفتوں کی شکلوں میں، یہ جو اللہ کے عذاب آ رہے ہیں یہ صرف اور صرف انہی سودی معاملات کے، انہی بے حیائی کے اور انہی زنا کے کاموں کو اپنے معاشرے میں عام کرنے کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر توفیق دے تو تفصیل سے ان باتوں کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ صحیح معنی میں سمجھنا، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔